انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ اور مصر والوں اور عورتوں، مردوں اور غلاموں اور چھوٹے بڑے تمام کے تمام سن لو، قصور میرا، جرم میرا، خطا میری، میں دیوانی ہو گئی، میں فریفتہ ہو گئی، میں مر مٹی، قصور سارا میرا۔ اور میں اعلان کرتی ہوں یوسف جیسا پاک دامن اس زمین پہ آج تک کوئی آیا ہی نہیں۔ ایسا پاک دامن مشکل سے کوئی آیا ہوگا زمین پہ جیسا یوسف علیہ السلام ہے۔ اعلان کرتی ہوں پھانسی لگاؤ، ذلیل کرو، بے عزتی کرو، کچھ بھی ہو، اور نبوت کی صفائی دینے کے لیے چل کر آئیے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں کہ گیٹ پہ کھڑے ہیں، فرمایا میں اب نہیں آتا، میرے کچھ اور شرائط ہیں۔ مصر نے خواب دیکھا، تعبیر کے لیے بے قرار اور بے چین ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے باہر نکالا، اور جب تعبیر بتلائی تو بادشاہ کہنے لگا کہ پھر میں تخت شہنشاہی پہ بیٹھنے کے قابل ہی نہیں، آپ ہی حکومت فرمائیں۔ یوسف علیہ السلام تخت شہنشاہی پہ تھے، سر پہ تاج نبوت ہے، پیروں کے نیچے تخت شہنشاہی ہے، اور جیب کے اندر مصر کے خزانوں کی کنجیاں موجود ہیں۔ خداوند کریم نے سمجھا دیا، بتا دیا، او میرے یوسف دیکھو میں وہ بے نیاز ہوں، کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں پہنچایا، اور مصر کے بازار سے نکال کر جیل میں پہنچایا، اور جیل سے نکال کر تخت شہنشاہی پہ بٹھا دیا۔ اور میرے جیسا اور آپ جیسا اگر کوئی ہوتا تو خدا جانے کتنی آکڑ کرتا۔ اللہ کا پیغمبر بڑے حوصلے کا مالک ہوتا ہے۔ نبوت پہ اگر داغ آ گیا تو پھر نبوت کا ہے کی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے سر کے اوپر تاج نبوت ہے، تخت شہنشاہی ہے، حکومت فرما رہے ہیں۔ ایسے وقت میں بھی اللہ پاک کی حضور میں عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، مالک کائنات کی بے نیازیوں کو دلوں تسلیم کرتے ہیں، حالات سے تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی حضور میں دامن پھیلا دیا، جولی پھیلا دی۔ خداوند کریم نے اپنا فضل فرمایا، اس کے فضل کی قدر کی، اس کے انعام کی قدر کی، اور دعا مانگتے ہیں رب السماوات والارض فاطر السماوات والارض، اور زمین و آسمان کی پیدا کرنے والے، زمین و آسمان کا نظام چلانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور میرے پروردگار دین میں بھی، دنیا میں بھی، خون میں پڑے ہوئے بھی، عزیز مصر کے مکان میں بھی، جیل کی کوٹڑی میں بھی، اس وقت تخت شہنشاہی پہ ہوتے ہوئے بھی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور میرے پروردگار تیرے سوا میرا کارساز کوئی نہیں۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اللہ میاں نے ملک عطا کیا،
سلطنت عطا کی، حکومت عطا کی، تخت شہنشاہی بخشا، لیکن پھر بھی اللہ پاک کی حضور میں نبی کو عاجزی کرتے ہوئے دیکھو، نبی کو انکساری کرتے ہوئے دیکھو۔ اور میرے پروردگار فاطر السماوات والارض، زمین تیری، آسمان تیرا، نظام تیرا، میں بھی تیرا، یہ سارا جہان تیرا۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور میرے پروردگار تیرے سوا میرا پالنہار کوئی نہیں۔ تو آج اگر 4 پیسے مل جائیں خدا کو تسلیم نہیں کرتا، نبی کی نبوت کو نہیں مانتا، اللہ کے قرآن کو نہیں مانتا، اپنی زندگی کو فانی نہیں سمجھتا۔ تو جیسے ہزاروں آئے اور ہزاروں گئے، جب دنیا سے جانے لگتے ہیں خدا کی قسم کبھی کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ یوسف علیہ السلام صرف اس پر گزارا نہیں فرماتے، اور میرے پروردگار مجھے جو کچھ تو نے عطا کیا تیری بڑی مہربانی، یہ سب کچھ تیرا ہے، پر میں تخت شہنشاہی کو کافی نہیں سمجھتا، میرے لیے خزانہ کافی نہیں، میں تو تیری رحمت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ سر پہ تاج نبوت ہو، تخت شہنشاہی ہو، ملک کا حکمراں ہو، ملک کے اندر بادشاہت کر رہے ہو، ایسے وقت میں بھی دعا کرتے الہی یہ جہان فانی، یہ دنیا فانی، یہ میری شہنشاہیت فانی، یہ میری بادشاہت فانی، کیونکہ یہاں تو ہمیشہ دنیا میں ایسا ہی ہوا، خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی۔ دعا کرتے ہیں اور میرے پروردگار تیرے کرم کے بغیر میرا گزارا کوئی نہیں، تیرے رحم کے بغیر میرا گزارا کوئی نہیں، تیری کریمی کے بغیر میرا گزارا ممکن نہیں۔ توفنی مسلمہ، حالانکہ نبی کو یقین ہے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوگا، میرا خاتمہ اچھا ہوگا، میرا خاتمہ صحیح ہوگا، میرا دادا نبی، میرا باپ نبی، میرا پردادا نبی، میں نبی۔ ارے نبیوں کو آخرت کی فکر ہے اور تجھے آج فکر کوئی نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں مانگا میری مصر میں حکومت ہے، شام میں بھی ہو، فلاں ملک میں بھی ہو، حجاز میں بھی ہو، ہندوستان میں بھی ہو، فلاں جگہ بھی میری حکومت ہو۔ فرمایا میرے پروردگار جو کچھ عطا کیا تیری مہربانی، پر میں فانی، توفنی مسلمہ۔ او میرے پروردگار موت فرما برداروں والی عطا فرما۔ کیا مانگا ہے اللہ کے پیغمبر نے؟ خدا کی قسم قربان جاؤں یوسف علیہ السلام تیری نبوت پہ، کیا مانگا ہے؟ الہی فرما برداروں والی موت عطا فرما، اپنے بندوں والی موت عطا فرما، نیکوں والی موت عطا فرما۔ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، میرا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کر، میرا حشر، میرا قیامت میں اٹھنا، میرا پل صراط پہ سے گزرنا، میزان کے وقت، تمام وقت میں میرا حشر انبیاء کے ساتھ کر، صلحاء کے ساتھ کر، اپنے رضامند والے بندوں کے ساتھ کر جو تیری خوشنودی پہ قربان ہوئے، ان کے ساتھ میرا خاتمہ کر، میرا حشر کر۔ ارے پیغمبر مانگتا ہے تو کبھی نہیں مانگتا۔ تو جب بھی دعا مانگے گا الہی کارخانہ دے دے،
یا اللہ بنگلہ دے دے، یا اللہ کوٹھی دے دے، یا اللہ سونی سی بیگم عطا فرما دے، اور کی مانگنا ہے تو؟ اور کیا مانگنا ہے؟ اولاد مانگے گا، بڑی سے بڑی شے مانگے گا، میں اب چھوٹا آفیسر ہوں مجھے بڑا آفیسر بنا دے، یہ میرے بڑے افسر کو ہیضہ ہو جائے، یہ مر جائے، اس کی جگہ مجھے عطا کر دے، یہی مانگو گے اور کیا مانگو گے؟ کیوں؟ موت پہ تیرا یقین نہیں، خاتمے پہ تیرا یقین نہیں، قیامت پہ تیرا ویسے یقین نہیں، تو قیامت کیوں مانگے؟ ادھر دیکھ، اللہ کا پاک پیغمبر ہے، خود بھی نبی، یہاں کوئی کہتا ہے میں سید ہوں مجھے کیا غرض ہے، کوئی کہتا ہے میں قریشی ہوں مجھے کیا غرض ہے، میری نجات یوں ہی ہو جائے گی، مجھے تو فلاں پکڑ کے لے جائے گا، فلاں ولی پکڑ لے گا، فلاں میرا خاندان مجھے لے جائے گا، یہاں پر تاج نبوت جھکائے ہوئے ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، میرا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کر، مجھے موت فرما برداروں والی موت عطا فرما۔ قرآن کریم میں یوسف علیہ السلام کی دعا نقل کر کے تمہیں جھنجھوڑا ہے، تمہاری غیرت کو جھنجھوڑا ہے، تمہارے ایمان کو جھنجھوڑا ہے کہ پیغمبر نے کیا مانگا اور تم کیا مانگتے ہو۔ اور یوسف علیہ السلام مانگ رہے ہیں اللہ میاں سے، اپا مانگتے ہیں قبروں سے، یہ بھی تو کتنا بڑا فرق ہے۔ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، قرآن کریم میں بے شمار نبیوں کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام نے کس سے مانگا، نوح علیہ السلام نے کس سے مانگا، ابراہیم علیہ السلام نے کس سے مانگا، یوسف علیہ السلام نے کس سے مانگا، یعقوب اسحاق علیہ السلام نے کس سے مانگا، زکریا یحییٰ علیہ السلام نے کس سے مانگا، سلیمان علیہ السلام نے کس سے مانگا، خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے مانگا، اور سارے نبی غلط رہے، ایک تو صحیح آ گیا کہیں سے۔ وہ ایک تو ثابت کر کے دکھا، 1,24,000 نبیوں میں سے 1,29,000 صحابہ میں سے، مدنی کے شاگردوں میں سے، نبوت نے، نگاہ نبوت نے جن کو رنگا ہے، صدیق اکبر سے لے کر بلال تک، ادنا سے لے کر اعلیٰ سے تک، اور تمام صحابہ کرام میں سے تو ثابت تو کر دے کہ خدا کے دروازے کے سوا کبھی کسی صحابی نے جھولی پھیلائی ہو۔ نبیوں کے ساتھ تو نہیں لگتا، صحابہ کے ساتھ تو نہیں لگتا، اہل بیت کے ساتھ تو نہیں لگتا، سیدنا حسین، سیدنا حسن، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جاؤ ثابت تم کرو، خدا کی قسم قاری انیب کی گردن اتار دینا، ثابت کر کے دکھاؤ کہ حسین کا جب سارا خاندان ذبح ہوا سامنے پڑا تھا، اس وقت بھی حسین نے خدا کے سوا کسی کو نہیں پکارا۔ جب مجبوری پڑتی ہے، یوسف علیہ السلام نے کنویں میں اللہ کو پکارا، اور زلیخا نے بندوبست کیا وہاں اللہ کو پکارا، جیل میں خدا کو پکارا۔ اور میں نے پچھلے جمعے کو بتایا تھا کہ نبی سے تھوڑا سا سیو ہوا، سیو کیا، آخر انسان تھے، کہہ بیٹھے کہ یار تو بادشاہ کا ملازم بنے گا، میرا ذکر تو کریو، قرآن کریم میں ہے، اللہ نے کہا میرے یوسف میں نبی میرا اور فریاد غیروں سے، 7 سال اور جیل میں رہنا پڑا ایک لفظ کی وجہ سے۔ فرمایا میرے یوسف
تم نے تاج نبوت اوڑھ کر کے بھی، تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کر کے بھی میری حضور میں عاجزی کی ہے، انکساری کی ہے، میری خدائی کو مانا، میری بے نیازی کو مانا، میری کبریائی کو مانا۔ اے یوسف آ، پچھلے دکھ بھی میں تیرے دل سے نکال دوں۔ کبھی کبھی یوسف علیہ السلام رات کو سوچتے، یا اللہ بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، فلانوں نے میرے ساتھ کیا کیا، فرمایا آ تیرا دل دھو دوں۔ وہ جیسے خواب دیکھا تھا بادشاہ وقت نے، اسی طریقے سے قحط پڑا، کنعان میں دانا نہیں ملتا، بھوکے مرنے لگے۔ مصر میں انتظام تھا غلے کا، یوسف علیہ السلام نے انتظام کر رکھا تھا۔ ابا جی کو کہنے لگے یعقوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی، کہ ابا جان اجازت دو مصر کے بادشاہ سے کچھ دانے تو مانگ لائیں، سنا ہے بڑا سخی ہے، بہت لوگوں کو خیرات دیتا ہے۔ دوسرے بھائی بھی حسین تو تھے نا، فرمایا لا تدخلوا من باب واحد متفرقا، اور میرے بیٹو جاؤ مگر ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، سارے کے سارے تمہیں نظر بد نہ لگ جائے۔ گئے، یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے تمنا کی، حالات بتائے، دربانوں سے ملے کہ بھی ہم کنعان سے آئے ہیں، بھوکے لوگ ہیں، بادشاہ سے ملنا ہے، کوئی موٹی خیرات مانگنی ہے۔ آج کل دیکھتے ہیں نا فقیر کو ٹیڈی پیسہ 5 پیسہ ملے گا، بادشاہ جب کسی بادشاہ سے مانگتا ہے تو کروڑوں ملتے ہیں، اربوں ملتے ہیں۔ شکر ہے آپ کا کسی سے نہیں مانگتے، ہم بہت امیر ملک والے۔ اور جو مل جائے گا اس کو بھی انشاءاللہ ہم راتوں رات اگر برابر نہ کر دے تو ہم جیسا مسلمان کون ہوگا؟ ہماری کون ریس کرے گا؟ کون ہماری ریس کر سکتا ہے؟ وہ لطیفے کی بات یاد آئی، کہتے ہیں کسی زمانے میں دلی سے کتا بھاگا تو لاہور دن کے دن پہنچ گیا۔ لاہور کے کتوں نے پوچھا کہاں سے آیا؟ کہ دلی سے۔ اس نے کہا ہے جھوٹ بول رہے ہو، اتنا سفر دلی سے یہاں تک کر لیا اتنی جلدی؟ کہنے لگا میں نے اپنے بس سے نہیں کیا، برادری نے کرایا ہے۔ اور جہاں جہاں سے گزرا کسی نے چین تو لے نہیں لی تھی، مجھے تو جہاز کی رفتار بگایا سب نے، خود نہیں آیا ہوں، برادری نے پہنچایا ہے۔ برادری کی برادری لگی ہوئی ہے، چھوٹے بڑے امیر غریب سب لگے ہوئے ہیں۔ میرا بس نہیں چلتا، تمہیں آواز کہہ رہا ہوں، اگر کوئی کنجی میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں بھی رگڑا دے دیتا راتوں رات۔ تقویٰ بڑی دور کی بات ہے، اللہ ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ فرمائے، آمین کا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی حاضر ہوئے، قرآن کریم نے اللہ میاں نے فرمایا او میرے یوسف، جنہوں نے تجھے مارا تھا، جنہوں نے کنویں میں دھکا دیا تھا، جنہوں نے رگوں میں کانٹے چبوئے تھے، جنہوں نے کپڑے اتار کر ننگا کیا تھا، اگر تیرے دروازے پہ بھیک نہ منگواؤں تو میری بے نیازی کیسی؟ تیرے دروازے پہ بھیک منگوا کے چھوڑوں گا، دانے منگواؤں گا، بھیک کے ٹکڑے تیرے دروازے پہ آ کے مانگیں گے۔ آیا ہے خاندان
اس لیے کہا کرتا ہوں بھائیوں پہ ظلم نہ کیا کرو، بھائیوں پہ جرم نہ کیا کرو، بھائیوں کے ساتھ دغا نہ کرو، فریب نہ کرو۔ عجیب رشتہ اللہ پاک نے بنایا، سارے کے سارے کھڑے ہو کے کہنے لگے قالو یا ایھا العزیز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ او مصر کے بادشاہ، او مصر کے حکمراں، او مصر کے مالک کی مصیبتوں نے مار دیے، بچے بھوکے مر گئے، عورتیں بھوکی مر گئی، ہم بڑے بھوکے ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ وتصدق علینا، صدقہ لینے آئے ہیں، خیرات مانگنے آئے ہیں، تیرے دروازے پہ بھیک مانگنے آئے ہیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، تجھے پروردگار عالم صدقے کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ہمارا باپ نبی ہے، ہمارا باپ پیغمبر ہے، ہم بڑے نیک لوگ ہیں، بھوکے ہیں، بڑی پریشان ہیں، ہماری جھولیاں بھر دے، تیرے دروازے پہ ہم جھولیاں پھیلا کے آئے ہیں۔ وتصدق علینا، مالک کی بے نیازیاں دیکھ کر یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ او میرے معبود، تو کتنا بڑا پروردگار ہے۔ سمجھ گئے، کہا رات ٹھہرو، ٹھہر گئے، کھانا کھلایا، دسترخوان جو سامنے بچھا، کونے کونے پہ لکھا ہوا ہے یوسف یوسف یوسف، ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہیں، یہ نام کس کا ہے، یہ نام کس کا ہے؟ ایک کہنے لگا اچھا ایک ہمارا ہی بھائی یوسف تھا، دنیا میں اور کوئی نہیں، خدا جانے کون ہوگا۔ دسترخوان پہ رات کو کھانا کھایا، صبح کو پھر ملاقات ہوئی، یوسف علیہ السلام نے ساری رات سجدوں میں گزاری۔ اور میرے پروردگار، تیری بے نیازیوں کا کیا کہنا، تو بہت بڑا۔ فرماتے ہیں الیس اللہ بأحکم الحاکمین، سب سے بڑا حکمراں، سب سے بڑا بادشاہ اور غالب میں ہوں اور کوئی نہیں۔ صبح ہوئی، ناشتے پہ بلا لیا سارے بھائیوں کو، فرمانے لگی قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، کنعان کے مہمانوں، او مسکینوں، کوئی تمہارا بھائی یوسف بھی تھا، کوئی تمہارا بھائی یوسف بھی تھا۔ زمین نکل گئی پیر کے نیچے سے، یہاں یوسف کا کیسے ذکر ہے؟ فرمایا کوئی تھا تمہارا بھائی یوسف؟ اوپر نیچے جھانک کر بچپن تھا، اب جوانی ہے، اب کافی عمر بیت چکی ہے، دیکھ کے کہنے لگی قالوا أئنك لأنت یوسف، کیوں جی آپ خود یوسف علیہ السلام نہیں ہیں، آپ ہی نہیں ہیں یوسف؟ فرمایا قال انا یوسف، ہاں ہاں میں وہی یوسف ہوں جس کو تم نے تھپڑ مارے تھے۔ قرآن ذکر نہیں کرتا، وہ پیغمبر تیرا حوصلہ
ورنہ فرماتے ارے یاد کرو تم نے یوں مارا، تم نے میرا کرتا اتارا، مجھے ننگا کیا، کنویں میں دھکا دیا، تم نے یوں کیا، بس اتنا فرمایا قال انا یوسف، آنسو بہ پڑے، آگے کچھ نہیں فرمایا۔ ہاں میں یوسف ہوں۔ ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگے اب خیر نہیں، ہم نے بڑی زیادتی کی، ہم نے بڑے بڑے ظلم کمائے، چھوٹے بھائی پہ ظلم کیا، چھوٹے بھائی کو تنگ کیا۔ بنیامین کہنے لگے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا بھائی کو نہیں مارا کرتے، بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے، تم نے سب سے چھوٹے بھائی کے منہ پہ تماچے مارے، وہ روتا رہا، تم نے گلے سے پکڑ کر کنویں میں دھکا دیا، ارے تم تو ختم کر کے چلے گئے تھے، تمہیں پتہ نہیں وہ مالک رکھنے والا بڑا زبردست ہے، آج یہ بادشاہ ہے، تم فقیر بنے بیٹھے ہو۔ پسینے آ گئے، پسینے آ گئے، آج کیا بنے گی؟ آج ہماری جان نکالی جائے گی، آج ہمیں ختم کر دیا جائے گا، آج یہ بادشاہ ہے، ہم فقیر ہیں، ہم نے بڑے ظلم کیا تھا اور یہ تو بادشاہ بنا بیٹھا ہے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا نعوذ باللہ تو ہم کہتے دیکھو میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا۔ یوسف علیہ السلام کا ذرا جواب سنو اور اپنے دامن میں جھانک کر دیکھو کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ فرمایا قد من اللہ علینا، یہ میرے اللہ کا مجھ پہ کرم ہے، یہ میرے اللہ کا مجھ پہ کرم ہے۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، اس نے مجھ پہ کرم کیا، اس نے مجھ پہ مہربانی کی، اور تمہیں تو میری صرف کنویں تک کی مصیبت کا علم ہے، تم کیا جانو آگے کیا بنی۔ جس عورت نے مجھے کھلایا پلایا اسی نے میرے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی اور پھر قصور اپنا، جیل میں مجھے 14 سال تک رکھوایا، یہ تو پروردگار عالم کی کریمی ہے۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ ان کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، اب دیکھنا کیا بنتی ہے۔ پیغمبر نے دیر نہیں لگائی، اللہ کا پیغمبر بڑا رحیم ہوتا ہے، بڑا حوصلے والا ہوتا ہے۔ فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ آج کے دن میں تم سے کوئی بدلہ لینے کے لیے تیار نہیں، یا میں نے تم کو معاف کر دیا، جتنی تم نے زیادتی کی تھی، جتنا تم نے مجھ پر ظلم کیا تھا، میں نے سب اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ آواز آئی میرے یوسف آپ نے تو ان کو معاف کر دیا، زیادتی کا بدلہ ان کو چکھنا پڑے گا، زیادتی کا بدلہ ان کو چکھنا پڑے گا، انہوں نے ظلم کیا، اس گناہ کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے ارے گھبراؤ نہ، آؤ میں بھی جھولی پھیلاتا ہوں، تم بھی پروردگار کی حضور میں جھولی پھیلا لو، تم بھی دامن پھیلاؤ، میں بھی دامن پھیلاتا ہوں، اور میں دعا کروں گا تم آمین کہو۔ فرمایا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں چلو میری ساتھ جو کچھ بننی تھی بن گئی، اب اگر میری وجہ سے تم جہنم میں گئے تو مجھے کیا ملے گا؟ میرے بھائی جہنم میں گئے، اگر میرا بھائی دوزخ میں جلا تو مجھے کیا فائدہ ہوا؟ لہذا میں اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگتا ہوں۔
جب انہیں تسلی ہوئی اب انہوں نے کہا کہ بھائی جان ہم تو تمہارے سامنے ہیں، فقیر ہیں، ابا جی کی رو رو کے آنکھیں ضائع ہو گئی، 40 برس گزر گئے تیرے لیے روتے روتے، 40 برس گزر گئے۔ 11 میل پہ کنواں تھا جس میں یوسف علیہ السلام پڑے رہے۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ میاں نے نہ بتایا، نبی کی ڈور، نبی کی باغ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو 1000 میل کی خبر دے دے، وہ چاہے تو عرش کی خبریں دے دے، اور وہ چاہے تو پاؤں کے نیچے کی نہ بتائے کہ تیرے پاؤں کے نیچے کیا ہے۔ انہوں نے کہا 40 برس گزر گئے، ابا جان ابھی زندہ ہے، روتے ہیں تیرے لیے، آنکھیں ضائع ہو گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا جی یعقوب علیہ السلام نو پتہ نہیں سی، ضرور پتہ سی، ایویں روندے سی۔ اچھا نبی بھی ڈرامے کھیل دے ہوندے ہیں، نبی ہو کر ڈرامہ تھا، آنکھیں ضائع کر دی، اور 1 دن نہیں 2 دن نہیں 40 برس تک نبی یوں ہی روتا رہا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم جلدی کرو، جاؤ غلہ لے کے جاؤ، اللہ اللہ اللہ، اور یہ میرا کرتا لے جاؤ، ابا جی کی آنکھوں پہ رکھ دینا، ابا جی کی آنکھوں پہ رکھ دینا۔ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ سویرے کا وقت ہے، یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو روانہ کر رہے ہیں، کرتا ان کے حوالے کر دیا۔ مفسرین کے بڑے اقوال ہیں، علمی چیزیں ہیں کہ کرتا کیوں دیا، اس لیے دیا کہ یہ بھائی بھی کرتا اتار کر لے گئے تھے اور اس کرتے کو دیکھ دیکھ کر ہر وقت رویا کرتے تھے۔ فرمایا اب بھی میرا کرتا ہی لے جاؤ، اس سے تسکین ہو جائے گی۔ ابا جی آنکھوں پہ رکھیں گے، دیکھو اللہ کی کریمی، اللہ کی بے نیازی، دیکھو کا فاصلہ ہے، 300 میل کا فاصلہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام صبح اٹھے، کبھی فرماتے ہو فلانے ادھر آ، اس کو بلایا ادھر آ، اس کو بلایا اپنے پاس جمع کر لیا، بڑا مجمع لوگوں کا لگ گیا، فرمانے لگا لوگوں تم مجھے کہو گے تو دیوار